الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر گرامی، معزز مکرم محترم مصلیان کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں کے آ جانے کا اور حوادثات کے آ جانے کا، امت کے آزمائش میں مبتلا ہونے کا جو سبب ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا عمل۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ مصیبتیں خشکی کے اندر ہوں یا تری کے اندر ہوں، یا وہ مصیبتیں بہر کے اندر ہوں یا بر کے اندر ہوں، وہ ساری مصیبتیں جو تم تک پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت سے اس مسئلے کو امت کے سامنے رکھا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی مصیبتیں تم تک پہنچیں گی، چاہے وہ باطل کی شکل میں ہوں، چاہے وہ فتنے ہوں، چاہے وہ سازشیں ہوں، یا وہ حوادثات ہوں، یا بلائیں اور مصیبتیں ہوں، وہ ساری کی ساری تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ یعنی بندہ جیسا بھی عمل کرے گا اس کے مطابق آسمان سے فیصلے نازل ہوں گے۔ اگر انسان اچھے کام کریں گے اور خصوصاً مومن اچھا کام کرے، نیک کام کرے، برائیوں سے دور رہے، نیکیوں پر چلے، کلی طور پر برائیوں سے اجتناب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ اور اگر بندہ برائیوں میں مبتلا رہے، خرافات میں، رسومات میں، بدعت میں، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فراموش کر، صحابہ کرام کی قربانیاں کو فراموش کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنتیں ہیں، آپ کی جتنی قربانیاں ہیں، ان کو امت اگر بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کی باغی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس عمل سے آسمان سے اچھے فیصلے نازل نہیں ہوتے، بلکہ مصیبتیں بلائیں مسلمانوں ایمان والوں کو گھیر لیتی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتے ہیں بہت ساری پریشانیاں تو ہم تم سے دور کر دیتے ہیں، بہت ساری فتنوں سے ہم تم لوگ کو بچا لیتے ہیں، بہت ساری حوادثات، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری مشقتیں ایسی ہیں جس کو ہم دور کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں جو اس امت کے سر پر ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے کہ امت نے جو کام اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں ان کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا دخل ان فطروں کے اندر ہے۔ آج کے ماحول میں جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے ہیں۔ اگر بندہ اچھا عمل کرے تو یہ فتنے دور ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مشقتوں سے بندہ دوچار نہیں ہوتا اور بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے ایمان والا محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر بندہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تب بھی میں اللہ تعالیٰ کا باغی، اور میں بحیثیت کلمہ پڑھنے کے میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جس جگہ حکم دے گا اس جگہ مجھے جھکنا پڑے گا، اور جس عمل کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ مجھے کرنا ہے، اس بات کو جب فراموش کرنے لگیں گے ہم تو یہ ساری پریشانیوں میں جو اس وقت ہم گرفتار ہیں وہ گرفتار ہوں گے۔ آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا تاتاریوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، اور اتنا ظلم کیا مسلمانوں پر تاتاریوں نے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو تاتاریوں نے شہید کیا، اور ان کی ایک عورت اتنی بہادر ہوا کرتی تھی کہ ایک ایک عورت وہ 10 مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتی۔ تاتاریوں نے اتنا ظلم مسلمانوں پر کیا، کوئی شہر ایسا نہیں تھا جس کو تاراج نہ کر دیا گیا۔ اندلس، اسپین کی تاریخ آپ پڑھیں، مسلمانوں کا نام وہاں سے مٹا دیا گیا، صفحہ ہستی سے ان کے آثار مٹا دیے گئے، ان کی مساجد ختم کر دی گئی، مدارس مٹا دیے گئے، ساری چیزیں مسمار کر دی گئی، منہدم کر دی گئی، کچھ نہیں بچا وہاں پر۔ جبکہ اندلس
ایک ایسا علاقہ ہے غرناطہ وغیرہ کہ وہاں پر مسلمانوں کے آثار تھے، بڑی بڑی مساجد مسلمانوں کی وہاں پر تھی اندلس کے اندر، جو آج اسپین جسے ہم کہتے ہیں، اور اتنی بڑی مساجد ہماری وہاں پر تھی کہ جس کے 1400 پلر تھے۔ اب آپ سوچیں 1400 پلر جس مسجد کے ہوں، اس کا رقبہ کتنا بڑا ہو، لیکن وہاں مسلمان پسپا ہوئے، مسلمان ذلیل ہوئے، مسلمان رسوا ہوئے، مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اتنا ظلم مسلمانوں پر ہوا کہ مسلمانوں کو صفحہ سے مٹا دیا گیا اندلس کے اندر، ایک زمانے کے اندر۔ اس کی وجہ کیا تھی آپ غور کریں، اس کی وجہ تھی ان کا دینداری سے دور رہنا، ان کا دین کو مضبوطی سے نہ تھامنا، دین پر عمل نہ کرنا۔ قرآن کیا اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اس کا ثواب مردوں کو پہنچائیں؟ کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی مر جائے تو اس کی قرآن خوانی کے لیے قرآن کریم کو اتار لیا جائے؟ آپ سوچیں، قرآن کریم اس لیے تو نازل نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو مردوں پر پڑھا جائے، اس کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنایا جائے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم قرآن کریم کو اتاریں، وہ قرآن کریم جو صدیوں سے مچان پر رکھا ہوا، جس کی کور، جس کے غلاف، جس خدشات ہو چکے ہیں، اس کے ورق ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، اب وہ قرآن کریم اتارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو چکی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، ہم ایصال ثواب پہنچائیں گے۔ قرآن کریم اس لیے تو نازل نہیں کیا۔ قرآن کریم اس لیے تو نازل نہیں کیا گیا تھا جو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے، سیکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا اس کو ہم سمجھتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے۔ اندلس اور اسپین کے اندر مسلمانوں کا یہ حال اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس جائیدادیں نہیں تھی، ان کے پاس رسوخ نہیں تھا، عہدہ اور منصب نہیں تھا، نوکریاں نہیں تھی، ڈگریاں نہیں تھی، اسکول نہیں تھے، کالج نہیں تھے، سب تھا ان کے پاس۔ اس زمانے میں بڑے بڑے مالدار بھی تھے اندلس کے اندر جو مسلمانوں کی خیر خواہ تھے، بہت مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے، لیکن سب سے بڑا سبب ان کی رسوائی اور ذلت کا یہ ہوا کہ وہ دین سے دور ہو چکے۔ جب انہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو پیچھے ڈالا، اللہ تعالیٰ کے باغی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو دنیا کے اندر نہیں ڈھالا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا۔ حضور فرماتے رہے تمہاری شادیاں ایسی ہونی چاہیے، آپ بغاوت کرتے رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تمہارے بیاہ، تمہارے تقریبات اس طرز پر ہونی چاہیے، آپ باغی ہوتے رہے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم اس طرز پر شادی نہیں کریں گے، اس طرز پر تقریبیں منعقد نہیں کریں گے، ہماری شادیاں ہماری رسم و رواج کے مطابق ہوں گی جو ہماری قوم کے اندر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ مالداری انہیں بچا نہیں سکی، عہدہ منصب انہیں بچا نہیں سکا، ان کی ڈگریاں، ان کی نوکریاں انہیں بچا نہیں سکی، ان کے مال انہیں بچا نہیں سکے۔ آپ پوری اندلس کی تاریخ پڑھیں اور دیکھیں، مسلمانوں کے خون میں ان کے گھوڑے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے تھے، یہودی اور نصارہ کے۔ اتنا قتل عام مسلمانوں کا اندلس کے اندر ہوا، لاکھوں کروڑوں مسلمان بے گھر ہوئے، ان کی مساجد، ان کے مدارس سب تباہ کر دیے گئے اندلس کے اندر۔ آج بھی آپ اسپین کے اندر جائیں گے، جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری گرجا گھر بنی ہوئی ہیں۔ جو سب سے بڑی مسجد غرناطہ کے اندر ہے، مسجد قرطبہ کے نام سے، آپ اس کی ذرا تاریخ پڑھیں اور دیکھیں کہ مسجد قرطبہ پہلے کیا تھی، اور آج مسجد قرطبہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ بنا ہوا۔ آپ کہتے ہیں ہمیں مسجد سے جڑنا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہم جمعے کے نمازی ہیں، ہم مسجد میں جمعے کے دن آئیں گے، باقی نمازوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم مسجد میں سے نماز پڑھ۔ حضور کے زمانے میں مسجد نماز کے لیے تو تھی نہیں، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، مسجد مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہر کام مسجد سے کیے جائیں گے۔ آپ سے کہا جاتا ہے مسجد سے نکاح کرو، آپ کہتے نہیں ہم مسجد سے نکاح نہیں کریں گے، جبکہ عیسائی و یہودیوں کے اندر یہ رسم ہے کہ ان کے جو جوڑے ہیں، لڑکا و لڑکی، وہ خود چرچ جا کر اپنا نکاح کراتے ہیں، پادری نکاح پڑھانے بیوہ گھر نہیں آتا۔ لیکن آپ ضد پر ہے کہ نہیں ہم شان سے شادیاں کریں گے، دھوم دھام سے شادیاں کریں گے، چاہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکلے، چاہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو۔ ہمارے فعل اور ہمارے عمل سے دنیا کے اندر کتنا فساد برپا ہے یہ مسلمان سوچتا نہیں۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر بھی فساد برپا ہے، تری کے اندر بھی فساد برپا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔
اللہ فرماتے مسلمان اتنا عظیم ہے اس دنیا کے لیے، اس کا رہنا، اس کا باقی رہنا دنیا کی بقا کا سبب ہے۔ جس وقت ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں رہے گا، تم ایک چلتی پھرتی لاش، جو تم کھانا کھا رہے ہو اس کے بعد تم سو جاؤ گے، صبح تم اٹھ جاؤ گے، اس کے بعد تم گدھوں کی طرح کام دھندے میں مشغول ہو جاؤ گے، نہ تمہیں دین کی پرواہ ہے، نہ تمہیں شریعت کا کوئی عکس ہے تمہارے اندر، تمہارے اندر اسلام نظر نہیں آتا۔ جب یہ حالت مسلمانوں کی اندلس کے اندر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندلس کے مسلمانوں کو ذلیل کیا، ان کی مسجدیں انہیں بچا نہیں سکی، ان کا راتوں کو اٹھنا انہیں بچا نہیں سکا، رات بھر سجدے میں پڑے رہنا انہیں بچا نہیں سکا۔ آپ کہتے ہیں آپ کی تہجد آپ کو بچا لیں، آپ کہتے ہیں آپ کا گشت کرنا، آپ کی ملاقاتیں آپ کو بچا لیں گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ باہر سے مسلمان ہیں، دل سے مسلمان نہیں، اور جو شخص دل سے مسلمان نہیں ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، اس کو منافق کہا جاتا تھا، مومن نہیں کہا جاتا۔ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائیں گے، کیوں؟ میرا بیٹا میرے بتائے ہوئے کالج میں نہیں پڑھتا، میں چاہتا ہوں اس کا ایڈمیشن ہوا، وہ چاہتا نہیں ہے، میں اس سے ناراض ہوں، بات نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد کام کرے، اور میں جس کام کی اس کو پرمیشن اور اجازت دے رہا ہوں وہ کرتی نہیں ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا کمائے، دھندے میں لگے، وہ نہیں کماتا، آپ ناراض ہیں، اس پر تو آپ ناراض ہیں۔ آپ کا بیٹا بے فضول میں گھوم رہا ہے، اس پر آپ ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کا بیٹا ہاتھوں میں موبائل لیے ہیں، غلیظ ترین چیزوں میں مبتلا ہے، اس کی راتیں کیسے بسر ہو رہی ہیں، اس کا دن کہاں گزر ہے، اس پر آپ ناراض نہیں ہوتے۔ وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، آپ اس پر ناراض نہیں ہوتے۔ وہ قرآن نہیں پڑھتا، آپ اس پر ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں، اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، کام کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، پیشے کے سلسلے میں، منصب کے سلسلے میں، تو آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نماز نہیں پڑھے گا تو آپ اس سے ناراض نہیں ہو۔ آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے مسلمان؟ کئی بار مسلمانوں سے کہا، مسجد مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، آپ اس سے جڑے رہیں گے تو آپ کی مسجدیں باقی رہیں گی، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے طرح تو آپ کی مسجدیں اغیاروں کے جنگل میں جاتی رہیں گی۔ باطل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ اسلام سے بہرہ نہ ہوں، آپ اسلام سے دور ہو جائیں۔ باطل کی شروع سے یہ کوشش ہے، آپ کلمہ نہ پڑھیں، آپ نمازیں نہ پڑھیں، آپ روزے نہ رکھیں، آپ عبادت نہ کریں، قال اللہ وقال رسول کی صدائے مدارس سے بلند نہ ہو۔ باطل تو یہ چاہتا ہے، آپ باطل کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اسلام سے محبت ہے، غیروں سے نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن غیروں کا طرز اپنی شادیوں میں کیوں لا رہے ہیں؟ کافروں کی رسم و رواجیں آپ کی شادیوں میں کیوں ہیں؟ جب آپ لباس پہنتے ہیں تو کافروں کا پہنتے ہیں، اور مسجد میں آ کے یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن لباس ہمیں کافروں کا پسند، تہذیب ہم ان کی اپناتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم۔ تمدن ہمارے گھروں میں ان کا، کلچر ہمارے گھروں میں ان کا، ہماری راتیں ٹی وی کے سامنے بسر ہو رہی ہیں، ہمارے بچے گانوں میں مبتلا ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ ہیں۔ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، اس طرز پر اگر آپ رہیں گے تو آپ کی مسجد سلامت رہیں گی، جبکہ آپ نے مسجدوں کو چھوڑ رکھا ہو، جبکہ آپ نے مسجدوں میں جمعے کے دن آپ آتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ مسجد ہے صرف جمعے کی نماز فرض ہے، باقی نمازیں فرض نہیں ہے۔ بعض حضرات تو ایسے ہیں جو جمعے میں بھی نہیں آتے، وہ رمضان میں آئیں گے صرف، ان کا دیدار ہم رمضان میں کریں گے کہ حضرت رمضان میں آ چکے ہیں، ان کے لیے ہال لایا جائے، ان کے لیے کارپیٹ بچھائی جائے، ان پہ پھولوں کی بارشیں کی جائیں، کیونکہ حضرت اب مسجد کے اندر آ چکے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے جو رمضان میں بھی نہیں آتے، وہ صرف عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ کے اندر عیدگاہ میں دکھائی دیں گے، ان کے لیے لمبی لمبی قالینیں بچھائی جائیں گی کہ حضرت چلیے عیدگاہ کے اندر تو کم سے کم آئے ہیں۔ آپ سوچیں آپ مسلمان ہیں؟ آپ کی شادیوں میں اسلام کا مذاق، آپ کے پروگراموں میں اسلام کی رسومات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فضول خرچی کے نام پر اتنا پیسہ آپ بہا رہے ہیں، سوچیں آپ کیا کرنا ہے۔ محرم الحرام کے نام پر پیسہ، 12 اوقات کے نام پر پیسہ، جبکہ قرآن میں صریح ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اے لوگوں سنو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، آپ اتنا پیسہ اپنی قوم پر نہیں لٹاتے، مساجد کی تعمیر پر خرچ نہیں کرتے، جو مساجد آپ کا قبلہ تھی، جو مساجد آپ کا مرکز تھی، جس سے آپ جڑے رہیں گے تو اسلام سے جڑے رہیں گے۔
مساجد کے اندر سے نماز نہیں ہے. اگر آپ غلط طریقے سے مسجد میں داخل ہوں گے تو امام وہاں کا بتائے گا کہ آپ غلط طریقے سے داخل ہوئے, آپ کی نماز درست نہیں ہے, آپ غلط طریقے سے. ہر چیز مسئلہ, ہر چیز مسجد سے حل ہوتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں. یہاں تک کہ کوئی لشکر اگر روانہ ہوتا تھا جہاد کے لیے تو وہ بھی مسجد نبوی کے صحن سے روانہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی بھوکا تھا تو وہ بھی مسجد نبوی میں جاتا تھا کہ یہاں مجھے مداوا ملے گا, یہاں مجھے علاج ملے گا. کوئی اگر بیمار ہے تو وہی مسجد میں داخل ہوتا تھا کہ ہاں مجھے علاج اور دوائیاں ملے گی. اس کا رخ اسپتالوں کی طرف نہیں ہوتا تھا. اسے معلوم تھا کہ مسجد کے اندر ایسے پیشوا ہیں, ایسے رہنما ہیں, ایسی شخصیت ہے جو غریبوں کے ملجا ہیں, غریبوں کا مسکن ہے, غریبوں کا ماوا ہے, یہاں مجھے ہر چیز مہیا ہو جائے گی. آج مسلمان مسجد سے دور ہے. وہ یہ سمجھتا ہے جمعہ کا دن ہمارا دن ہے, ہم جمعے کے دن نماز پڑھ لیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. کہاں پہنچ چکے ہیں مسلمان جن کا پورا دن گھومنے پھرنے میں گزر رہا ہو, فضول باتوں میں گزر رہا ہو. مؤذن پکارتا رہے حی علی الصلاۃ, لوگوں نماز کے لیے آؤ, اے لوگوں حی علی الفلاح, اصل کامیابی نماز ہے اس کی طرف آؤ. لیکن نوجوان طبقہ گھومنے پھرنے میں مبتلا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ برتھ ڈے کے نام پر عیاشی کر رہے ہیں, آپ شادی بیاہ کے نام پر فضول خرچی کر رہے ہیں. آپ کو کیا ہوگا؟ یا آپ تو دوسری قوموں کا مقدر بدلنے دنیا میں آئے تھے, آپ کو تو انقلاب برپا کرنا تھا یہاں آ کر کہ نہیں ہم اپنے لوگوں کو دعوت دیں گے, گناہوں سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں. آپ تو اس لیے دنیا میں آئے تھے. آپ خود باطل کے نرغے میں جا چکے ہیں, باطل کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں. ان جیسے بال, ان جیسے کپڑے, ان جیسا رہن سہن, ان کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھانا, یہ کلچر آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا ہے. آپ بتائیں آپ کہاں کے مسلمان؟ مسلمان کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا انکار کر دے تو کفر آ جاتا ہے, اللہ کے منکر ہو جائے تو کافر ہو جاتے ہیں, یا نبی کے منکر ہو جائے, کسی نبی کے منکر ہو جائے کافر ہو جاتے ہیں, اسلام کی کسی چیز کا انکار کر دے کافر ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ, آپ کو بتوں سے امید ہے, خدا سے آپ کو نا امیدی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے بتاؤ اور کافری کیا ہے. جب آپ غیروں سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ فلاں شخص وہ ہمیں عزت عطا کرے گا, فلاں شخص وہ ہمیں نوکریاں دے گا, وہ ہمیں بڑے عہدے پر فائز کرے گا, بڑے منصبے عطا کرے گا, اللہ کے دربار خالی پڑے ہیں, سونے پڑے ہیں, آپ کو ان سے مانگنا نہیں آتا یا آپ مانگنا نہیں چاہتے, پھر اللہ بے نیاز ہے وہ آپ کو کیوں کر دینا چاہتا ہے؟ آپ کو کبھی نہیں دے گا. اولادیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کی, آپ غیروں کے در پہ پڑے ہیں, آپ کے گھر میں فساد ہے, بگاڑ ہے, آپ سرندشیں ہیں, آپ غیروں سے حل کرا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے در پر آؤ, اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری روش پر چلو. آپ چلنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ کی مسجد ایسی آپ سے چلتی رہے گی. جب آپ مسجدوں سے جڑے نہیں ہیں, لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں, تعلیم بیچارے جماعت والے آپ کے پاس پہنچتے ہیں, ہاں بھائی چلو مسجد میں تعلیم ہو رہی, آپ دور سے دیکھ کر آگ جاتے ہیں, ہاں بھائی وہ آگے لینے, وہ اپنے مقصد کے لیے آئے یا کوئی ان کی اپنی بات ہے یا اپنا مفاد اس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ آپ سوچیں, ان کا بلانے کا مقصد, آپ کو آپ پر محنت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ کا وہ سبق جو آپ بھول چکے ہیں وہ آپ کو دوبارہ یاد دلا رہے ہیں. اس پرفتن ماحول کے اندر آپ کا یوں ہی بے فضول پھرنا ضروری نہیں ہے, اللہ سے جڑنا ضروری ہے. تاتاریوں نے ظلم کرا مسلمانوں پر, اتنا ظلم کیا کہ ان کی لاشوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا ڈالے. اتنا قتل عام مسلمانوں کا تاتاریوں نے کیا ہے. لیکن جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, گناہوں کے استغفار کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تاتاریوں میں سے ایک شخص کو اسلام کی دولت سے نواز دیا. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا. تو وہ تاتاریوں کا جو جوش تھا, ان کا خروش تھا, وہ سارا مدہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا. مسلمان پھر ایک بار سرخرو ہو گئے اور مسلمانوں کو پھر زوال کے بعد عروج ملا. آپ بغداد کی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ بغداد کے اندر پورے بغداد کو مسمار کر دیا گیا, اس کو تباہ کر دیا گیا. بغداد کے تہہ خانے, بغداد کی تاریخی لائبریریاں تباہ کر دی گئی, پورا بغداد برباد کر دیا گیا. ایک بھی مسجد نہیں ہوگی وہاں, ایک بھی مدرسہ نہیں ہوگا وہاں. مسلمانوں کو اپنے فرائض پر عمل کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے رونے کی برکت سے, آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لی جائے اتنا کافی ہے, اتنا کافی نہیں ہے. نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا کافی ہے.
آپ کہتے ہیں جمعے میں ہم شرکت کر لیں یہ کافی ہے، جمعے میں شرکت کافی نہیں ہے، آپ کے ذمے موت تک نماز پڑھنا ضروری ہے، آپ کے ذمے مرنے تک مسجد سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ آپ مسجد سے جڑیں گے آپ کی مسجد صحیح سالم رہیں گی، جہاں آپ دین کو پیچھے ڈالیں گے، مسجد کو پیچھے ڈالیں گے، آپ کی مسجدیں چھنیں گی، آپ دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ کیا آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں؟ بغداد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی فوج میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمان عروج کے بعد، زوال کے بعد پھر عروج پذیر ہوئے، مسلمانوں نے پھر ترقی کے دور دیکھے ہیں، پاسباں پھر مل گئے صاحب کعبے کو صنم خانے سے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کسی کے مقابلے میں، کسی طاقت کے مقابلے میں، کسی شخصیت کے مقابلے میں، کسی قانون اور کسی عدالت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کو زوال نہیں ہے۔ آپ کے قانون، آپ کے لو، آپ کی عدالت ایک طرف، آپ کے جتنے بھی اصول ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک طرف۔ اور اگر آپ اللہ کی توحید کو، اللہ کی طاقت کو اپنے اپنے علاقوں میں نہیں بتائیں گے، نہیں بولیں گے، اپنے دل سے مایوسی کا ایک جذبہ اتاریں گے نہیں، تو آپ دیکھیں قوم کس طرح مرتد ہوتی چلی جائے گی۔ کیا لوگ ذرا ذرا سی بات کی وجہ سے اللہ کو نہیں چھوڑ رہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ ذرا سی نوکری کی وجہ سے لوگ آج اسلام کو لات مارتے ہیں، لوگ ذرا سے عہدے، ذرا سے منصب کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہاں ان کا یقین، ان کا توکل جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے تھا ان کے دل میں ہے نہیں۔ جب ان کے دل میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مایوس ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے بتاؤ تو مایوسی کافری آخر ہے کیا؟ یہی تو کافری ہے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف غیروں کے در پر جانے سے، ان کے سامنے جھکنے سے سارے مسائل حل ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان کا گراف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جتنے بھی آفتیں اور مصیبتیں بلائیں آئیں گی وہ تمہارے کارناموں کی وجہ سے آئیں گی۔ آپ پورا قرآن پڑھتے جائیں، سورہ بقرہ کے اندر آپ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جانوں میں کمی، پھلوں میں کمی، تمہارے نفسوں کے اندر کمیاں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیوں آئیں گی؟ تمہارے کارنامے تمہارے عمل کی وجہ سے آئیں گی۔ لیکن جو سچا اور پکا مومن ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس پر اس کے کام میں کمی، اس کے دھندے میں کمی، اس کے بزنس میں کمی اللہ نے کر دی، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے تھے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ عزتیں ساری مثبت اللہ کی ذات میں ہیں، ساری خدائی اللہ کی ذات میں یکتا ہے۔ ہم کس در پہ جا کے پھر یہ کہیں کہ ہمارے مسائل حل کر دیں؟ آپ کیا آپ کے پاس خدا نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس مسجد نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس راز و نیاز نہیں ہے؟ کیا مانگنے کا طریقہ حضور نے آپ کو سکھایا نہیں ہے؟ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کا ایمان کا گراف کم ہے۔ مساجدوں کی نمازیوں کی تعداد کا حال آپ دیکھ لیں، رمضان المبارک کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی دیگر مہینوں کے اندر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ مسجدیں بھی اعلان کرتی ہیں وہ گمشدہ نمازی کہاں گئے جو رمضان میں آیا کرتے تھے۔ مسجدیں اعلان کرتی ہیں بھائی ان کے پوسٹر لگاؤ جو گمشدہ ہو چکے ہیں۔ مسجدیں یہ کہتی ہیں انہیں بلا کر لاؤ، رمضان میں دکھتے تھے اب دکھتے نہیں ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ ہماری باتیں، ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یہ مذہب اسلام ہے، یہ دین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس سے جڑیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو آپ دیکھ لیں ماحول کس قدر تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، کس قدر تیزی کے ساتھ اغیار اپنی چالوں کے ساتھ آ رہا ہے، باطل اپنی سازشوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ پھر بھی مسجدوں سے نہیں جڑتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مسجدوں میں ہو رہی ہو تو آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی جا رہی ہو آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، غیر کی باتوں میں آپ خوشی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں فضول باتوں میں لا یعنی گفتگو میں آپ دل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے آپ یا کوئی اور کام کرنے آئے تھے؟ آپ دیکھیں عجیب ماحول مسلمانوں کا ہے، اذانیں ہو رہی ہوں، آپ کے گھروں کے اندر گانے بج رہے ہیں،
نمازوں کا وقت ہو چکا ہو، آپ کے بچے ڈھول تاشوں میں مبتلا ہو، آپ سوچیں آپ کا ایمان بالکل بھی نہیں۔ آپ خود کہہ لیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو مانتے نہیں۔ آپ کے دلوں کے اندر ایمان تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، علی سارے مجمع میں جا کر کہہ دو گدھے کا گوشت حرام ہو چکا ہے، ہانڈیاں جب چولہے پر چڑھی ہوئی ہو، یہاں پر بھوک کی شدت میں صحابہ ہو اور یہ پرمیشن نہیں مل پا رہی ہے کہ تھوڑا بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، صحابہ اپنی ہانڈیوں کو پھینک دیا کرتے، یہ ایمان۔ آپ باطل سے متاثر ہو جاتے، ہم داڑھی رکھیں گے تو ہمیں نوکریوں سے نکال دیا جائے گا، نوکریوں سے نکال دیا جائے، اس میں کیا ہے؟ کیا نوکری آپ کو پال رہی ہے یا اللہ آپ کو پال رہا ہے؟ دکانیں آپ کو پال رہی ہیں یا باطل؟ آپ سوچیں تو صحیح۔ آپ کہتے ہیں اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہنسیں گے، آپ بتائیں کافر آپ سے خوش کب ہوں گے؟ کافر آپ سے راضی کب ہوں گے؟ آپ سے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، اللہ فرماتا، لیکن ایک شرط پر راضی ہوں گے، تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ان کی ملت کو قبول کر لو، تم ان کی باتیں مانو، تم حضور کے طریقے کو پیروں کے نیچے رکھو، وہ تم سے راضی رہیں گے۔ بہت اچھا مسلمان ہے یہ بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اگر آپ ایمان پر چلنے لگے مضبوطی سے، یہ بنیاد پرست مسلمان ہے، یہ فتنہ پھیلانا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ جا رہا ہے کفری کی طرف، ایک راستہ جا رہا ہے ایمان کی طرف، آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ ایک راستہ آپ کی آزمائشوں سے ہو کر جا رہا ہے لیکن وہ اسلام کا ہے، ایک راستہ کفر کا ہے جو نوکریوں کی طرف جا رہا ہے۔ آج کالج کے ماحول آپ دیکھ لیں، کوچنگوں کے ماحول، آپ اپنے بچے کو اگر کالج میں داخل کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل بھی اس کو ترک کریں۔ کوچنگوں کا ماحول، آج کل کے یونیورسٹیز کا ماحول اس قابل نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو وہاں بھیجیں۔ مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہاں میرا بیٹا پڑھے گا، وہ نوکریاں کرے گا، وہ بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوگا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو دین کتنا سکھایا؟ کیا آپ نے اس کو دوزخ سے بچانے کا سامان مہیا کیا؟ کیا وہ دوزخ سے بچ پائے گا؟ اتنا آپ نے اس کے اوپر محنتیں کی، آپ اس سے ناراض ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ میرے من کے مطابق کام نہیں کرتا، لیکن وہ جب نماز چھوڑ دیتا تو آپ اس سے خوش ہو جاتے، جب وہ بچڑے مناتے آپ کے گھر کے اندر، جب وہ کیک کاٹ رہا تو آپ بڑے خوشی سے پھولے سماتے کہ ہاں میرے بچے کا چوتھا برتھ ڈے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسلام اس لیے تو آیا نہیں تھا کہ آپ کو یہ فضول رسموں میں لگا دے۔ اسلام اس بات کی سخت تردید کرتا ہے، سخت تنقید کرتا ہے کہ اسلامی اصول کو توڑے، اسلامی اصول پر چھریاں چلائے، اس بات کی اجازت کوئی عالم کوئی مفتی نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ کی نوکری، آپ کا عہدہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے منصب آپ کو مبارک ہو، لیکن دین وہی چلے گا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کے کہنے سے دین بدلا نہیں جائے گا، آپ کے رسم و رواج سے دین میں تبدیلیاں نہیں ہوں گی، اصول توحید کے وہی رہیں گے، رسالت کے وہی رہیں گے جو خیر القرون کے اندر موجود تھے، اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ آپ سوچیں کہ نمازوں میں تبدیلی ہو جائے، آپ سوچیں وضو میں تبدیلی، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اصول وہی رہیں گے قیامت تک جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ لیکن مجھے بتاؤ اس ماحول کے اندر کیا مسلمانوں کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ اللہ کے پاس جھکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو آپ نے گناہ کیا ہے اس کی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دو، کیا یہ ضرورت نہیں ہے؟ اب جب آپ اس طرز پر آئیں گے پلٹ کر تو آپ کو کھویا ہوا عروج ملے گا، آپ ذلیل ہیں، آپ عزیز ہوں گے، آپ رسوا ہیں، اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا، آپ دنیا کی نظروں میں کمتر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فخر کرے گا، آپ کو بڑھا دے گا۔ اس طرز کے ساتھ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اپنی مسجدوں سے جڑے رہنا ہر ایک کی ذمہ داری، اس کی تعمیر میں، اس کی توسیع میں، اس کی آبادی میں شرکت کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ صرف اس محلے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، بحیثیت کلمہ گو ہر فرد کی ذمہ داری۔ اگر آپ مسجد سے نہیں جڑیں گے تو آپ کی مسجدیں یوں ہی جاتی رہیں گی، آپ کے ہاتھ سے نکلتی رہیں گی، آپ کچھ بھی نہیں کر سوائے اس لیے آپ دیکھ سکے بس۔ اس لیے میرے بھائی، نوجوان طبقے اس بات کو دھیان میں رکھو، نوجوان اس بات کو دھیان میں رکھو کہ تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ تم بائک پر بیٹھ کر پھراٹے بھرو، اس لیے تم پیدا نہیں کیے گئے، تم انقلاب برپا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہزاروں قوموں کے مقدر بدلے گا،
تم لایانی بحثوں میں الجھنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تمہاری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے سجدے کی برکت سے سارے عالم میں نکھار پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.